ہم لوگ بھی مدینے میں جاتے ہیں، لیکن آپ بھی مدینے میں گئے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اصفہان کا علاقہ ہے، ساری زندگی گزر گئی سرکار کی فارسی میں نعتیں لکھتے ہوئے۔ اصفہان کے علاقے کے بزرگ رہنے والے، ساری زندگی گزر گئی کتابیں لکھتے ہوئے، شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ دل میں خیال آیا، اے جامی، کم از کم ایک دفعہ تو اس محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے، ایک دفعہ تو محبوب کی بارگاہ میں چلے۔ بڑھاپے میں آ گئے، عمر کافی زیادہ ہو گئی، غریب تھے، ساز و سامان موجود نہیں تھا۔ ایک قافلہ حجاج کرام کا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینے اور حج عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے وہ اپنے ایک سوٹ اٹھائے، وہ جو سامان تھا وہ اٹھایا، اونٹ بھی نہیں تھا، پیدل اس قافلے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اب پیدل چل رہے ہیں، وقت گزرتا گیا، مکے میں پہنچے، حج بیت اللہ کیا۔ اب باری آ گئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے۔ جب سرکار کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں تو میرا ذوق یہ کہتا ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تو لگتا ہے عبد الرحمن جامی بھی یہی پڑھ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، حج تو کر لیا ہے، عمرہ تو کر لیا ہے، لیکن اصل تو حاضری آپ کے در کی ہے، اصل تو حاضری آپ کے در کی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہوں گے، تیرے روزے تیرا یہ قافلہ جب چلتے چلتے مدینے سے 60 میل دور رہ گیا۔ کتنے دور رہ گیا؟ 60 میل۔ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا رات گزارنے کے لیے۔ جب رات گزارے دونوں طریقے سے روایات آتی ہیں۔ دیوبندیوں نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال، اس کے علاوہ مفتی اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب رات گزاری نا، قافلے والے سوئے۔ جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کے خواب میں بھی سرکار تشریف لائے، اور جو قافلے کا سردار تھا اس کے خواب میں بھی سرکار تشریف لائے۔ سرکار نے آ کر فرمایا، اے قافلے کے سردار، اے مدینے کے گورنر، فلاں وادی میں ایک قافلہ ٹھہرا ہے، لوگ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اے قافلے کے سردار، پورا قافلہ میرے مدینے میں آ جائے، لیکن عبد الرحمن جامی میرے مدینے میں نہ۔ والی مدینہ کو بھی حکم دیا، آپ نے قافلے کے سردار کو بھی حکم دیا، سارا قافلہ مدینے میں آ جائے، لیکن عبد الرحمن جامی مدینے میں نہ آئے۔ جب صبح ہوئی، قافلے کے سردار نے اعلان کیا، عبد الرحمن جامی
تو مدینے نہیں جا سکتا۔ جب یہ بات سنی تو پاؤں سے زمین نکل گئی، اتنی تڑپ اور اتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ قافلہ دن کو چل پڑا، ادھر سے عبد الرحمن جامی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جامی نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، ایک بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بکریوں کے ریوڑ کا جو چرواہا تھا نا، مالک تھا، اس کو کہا کہ یار میں تجھے کچھ پیسے دے دوں گا، تو مجھے اپنی بکریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مدینے کے اندر چھوڑ دے۔ اس لیے کہ گورنر جو ہے اس کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا ہے، گورنر نے بھی، قافلے کے سردار نے بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم تجھے مدینے نہیں لے کر جا سکتے، میں تیری بکریوں کے ساتھ داخل ہو جاتا ہوں، جس طرح بکری چلتی ہے میں بکری کی طرح چل کر لوگوں سے چھپ چھپ کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب عبد الرحمن جامی جس طرح بکری چلتی ہے اس طرح اپنی کونیوں کو نیچے رکھ کے اور گھٹنوں کو اوپر نیچے رکھ کے بکری کی چال کی طرح مدینے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اسی موقع پر پھر ایک شاعر نے قلم اٹھایا، کیا خوبصورت شعر لکھا، وہ کہتا ہے کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری ٹور بھی جامی ورگی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری ٹور بھی جامی ورگی نہیں، اوے قسم خدا دی میں کہنا ہاں میرے سونے جیا کوئی اور نہیں، قسم خدا دی میں کہنا ہاں میرے سونے جیا، ذرا اونچی آواز سے آپ بھی بولے نا، میرے سونے جیا، ذرا اونچی آواز سے، میرے سونے جیا، اور میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری ٹور بھی جامی ورگی نہیں، قسم خدا دی میں کہنا ہاں میرے سونے جیا کوئی اور نہیں، میرے تو سونے جیا کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کی چال کی طرح سرزمین مدینہ کی طرف روان ہوا ہے۔ رات کا وقت آ گیا، لوگ سو گئے، والی مدینہ بھی سو گیا۔ دوسری رات ہوئی، سرکار والے مدینہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں گورنر مدینہ، تجھے میں نے کہا تھا میرا غلام ایک آ رہا ہے، عبد الرحمن جامی وہ مدینے میں نہ آئے، لیکن تو نے اسے منع کیا، تیری فوج نے اسے منع کیا، لیکن اس کے اندر جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو عشق تھا مدینے میں آنے کا، وہ تیری فوج سے آگے نکل گیا ہے، 20 میل کا فاصلہ رہ گیا ہے، عبد الرحمن جامی بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہا ہے۔ والی مدینہ صبح اٹھا، اس نے فوج نکالی، فلاں وادی کے اندر چلا گیا، عبد الرحمن جامی کو دیکھا، ایک بکریوں کا قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر چلتے آ رہے ہیں، آپ کو پکڑ لیا، آپ کو پکڑ کر قید کے اندر ڈال دیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ جب جیل کے اندر ڈالا، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اور گورنر مدینہ مجھے یہ تو بتا میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں تو بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں اور تو نے مجھے قید کر کے ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا میں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری رات آئی، رات آنکھ لگی، والی مدینہ کو پھر زیارت مصطفیٰ ہوئی۔ والی مدینہ نے کیا دیکھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر جلال ہے، سرکار سختی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ والی مدینہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آپ مجھے اتنے جلال کے انداز کے ساتھ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں نے تجھے یہ کہا تھا میرا غلام میری بارگاہ میں نہ آئے، لیکن تو نے میرے جامی کو اٹھا کر جیل کے اندر قید کیوں کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ معافی مانگی، چھوڑ دیا، کہا جامی میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جامی پھر چل رہے ہیں، سرکار نے پھر والی مدینہ کو کہا میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں جامی مدینے میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جامی نے کیا کیا؟ ایک شخص جا رہا تھا، سر پر صندوق اٹھائی ہوئی ہے، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں یار میں تجھے کچھ پیسے دے دوں گا، مجھے اس صندوق کے اندر بند کر کے مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے کر جا رہے ہیں۔ رات پڑی، خواب میں زیارت مصطفیٰ ہوئی، سرکار نے فرمایا والی مدینہ میں تجھے پھر کہہ رہا ہوں عبد الرحمن جامی صندوق کے اندر بند ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہا۔ والی مدینہ سرزمین مدینہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، وہ صندوق
دیکھا اندر عبد الرحمن جامی ہے، سختی کی، ڈانٹا، بڑی سختی کا اظہار فرمایا، کہا عبد الرحمن تو مدینے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، سارے لوگ چلے گئے، والی سردار بھی چلا گیا، سب لوگ چلے گئے، صحرا کا علاقہ ہے۔ عبد الرحمن جامی صحرا کے اندر کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں پھر یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوگ تو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، مگر قربان جاؤں عبد الرحمن جامی تیرے عشق کے اوپر تو اتنے عشق کے ساتھ، اتنی طرف کے ساتھ مدینے میں آ رہا ہے، سرکار منع فرما رہے ہیں جامی مدینے میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن جامی صحرا کے اندر کھڑے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں پھر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چلنے والی ہوا کا جھونکا آیا جو مدینے کی طرف جا رہی تھی، عرض کرتے ہیں ہوا میں مدینے نہیں جا سکتا، تو مدینے میں جا سکتی ہے، تیرا گزر بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا، تو پھر میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ سلام آپ کو پھر عبد الرحمن جامی نے کون سی نعت لکھی؟ مزہ نہیں آ رہا، ذرا زور کے ساتھ بولیے نا، ذرا اور خود کے ساتھ بولیے۔ اچھا ذرا ایک دو تین دفعہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، پھر میں آپ کو جامی کا وہ شعر لکھا ہوا سناتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ گنبد خضرا کی طرف بارگاہ مصطفیٰ کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں اور اس ہوا سے مخاطب ہوتے ہیں جو مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سیوا لم محمد را خبر کن، سیوا لم محمد را خبر کن، کوئی سلطان عالم یا محمد، کوئی سلطان عالم یا محمد، سے روئے لطف سوئے من نظر کن، سے روئے لطف سوئے من نظر کن۔ کہا اے ہوا چلنے والی، میں تو مدینے میں نہیں جا سکتا، لیکن تو جامی کا حال دیکھ رہی ہے، میں تجھے کہتا ہوں جب میرا گزر روضہ مصطفیٰ سے ہو تو پھر جامی کا یہ حال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا۔ ہم محمدی مسجد میں بیٹھ کر ان ہواؤں کو، اس سورج کو، اس چاند کو مخاطب کر لیں، یار ہم تو مدینے میں نہیں جا سکتے، ارے سورج جب تیرا گزر بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، اے کوڑ کے اندر سے چلنے والی ہوا جب تیرا گزر بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، اے آسمانوں پر چمکتے ہوئے چاند جب تیرا گزر بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، تو بارگاہ مصطفیٰ میں ان غلاموں کا بھی سلام پیش کر دینا۔ پھر عبد الرحمن جامی کا ترجمہ ایک سرائکی شاعر نے، شاکر شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شاکر شجاع آبادی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اندر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اس ہوا کے ذریعے، اور پھر ہم سرائکی کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ویدیتا ہوئے پئیے پادے سبا مدینے، ویدیتا ہوئے پئیے پادے سبا مدینے، دکھیا دہال چیون، دکھیا دہال چیون، دیوی سنا
کلیل ہے، بڑی خوبصورت مشہور نعت آپ نے سنی ہے۔ اردو کا شاعر یوں کہتا ہے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام، اونچی آواز سے کل کے ساتھ پڑھیے، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مدینے میں لے کر جائے نا، اللہ تعالیٰ ذرا اونچی آواز سے بولے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرما، بلکہ ہم مدینے میں جا کر رنگ و روغن نہیں دیکھنے جاتے، ہم مدینے والے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہو، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے دے نا، تو اس عشق کے ساتھ جائیں، رب سے عشق مانگ کر جائیں، مولا میں مدینے جاؤں تو مجھے وہ تڑپ دے جس تڑپ کے ساتھ انہیں مجدد الف ثانی کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے گی۔ مولا مجھے وہ تڑپ دے کہ میں مدینے میں جا رہا ہوں، میں مدینے کو تڑپ لے کر جاؤں جس تڑپ کے ساتھ انہیں اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب کو حاضر نصیب فرمائے گی۔ مولا میں مدینے میں جاؤں اس عشق کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ جاؤں جس تڑپ کے ساتھ انہیں پیر میرے علی کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے گی۔ مولا میں مدینے جاؤں وہ تڑپ لے کر جاؤں، وہ عشق لے کر جاؤں، وہ درد لے کر جاؤں جس درد کے ساتھ انہیں عبد الرحمن جامی کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے گی۔ مولا میں مدینے میں جاؤں اس طرف کے ساتھ جاؤں، وہ درد لے کر مدینے میں جاؤں جس طرف کے ساتھ انہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حاضر نصیب فرمائے گی۔ مولا مجھے وہ عشق عطا فرما کہ میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عشق لے کر مدینہ شریف بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں، میں وہ تمنا لے کر جاؤں، وہ درد لے کر جاؤں جس درد کے ساتھ تیری بارگاہ میں ساہیوال سے پیر منظور احمد شاہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کا عاشق پیر منظور احمد شاہ جس درد کے ساتھ آتا تھا، مولا مجھے بھی وہ درد عطا فرما، میں بھی وہ درد لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب قافلے کا سردار مدینے میں پہنچا نا اور والی مدینہ کو دوبارہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، ہاتھ جوڑ دیے، قافلے کے سردار نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر روض مصطفیٰ پر، اور مدینے کے والی نے، گورنر نے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے، جو آ رہے ہیں انہیں بھی تو آپ نے بلایا، جو آ رہے ہیں انہیں بھی تو آپ نے بلایا نا، کسی اور نے نہیں بلایا۔ میرے گھر میں کوئی میری اجازت کے بغیر آ سکتا ہے؟ آپ ہی گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ میرے گھر میں وہی آتا ہے جسے ہم اجازت دیں، اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی وہی آتا ہے جسے رب اجازت دیتا ہے اور مدینے والا مہر لگاتا ہے۔ واقعہ خدا سے اجازت ملتی ہے، مدینے سے مہر لگتی ہے۔ میرے حضور کی بڑا بابا جی سرکار نے تقریباً 2 یا 3 کم 70 حج ادا کیے، اور عمریں تو بے شمار ہیں۔ یہ کیوں ملے؟ یہ ماں کی دعا کی برکت سے۔ پھر میں آپ کو بھی آپ کو سناؤں گا، وقت قلیل ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے حاضر نصیب ہوئی تو کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ ہر سال جو حج پر جاتے ہیں تو یہ پیسے کسی غریب کو دے دیا کریں، کسی یتیم کو دے دیا کریں۔ آپ نے فرمایا ویسے تو میرے مدرسہ میں الحمدللہ 2500 سے لے کر 2600 بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ منظور احمد شاہ نے اپنے مدرسے کے باہر غلہ بھی رکھا ہو۔ ہمارے جامعہ فریدہ کے باہر غلہ بھی نہیں ہے، ہم چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں تو باہر غلہ رکھ دیتے ہیں۔ ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے، جمعے میں چندہ اکٹھا ہوتا ہے، چاہیے جامعہ فریدہ میں کبھی جمعہ پڑھیے جا کر، نہ جمعے کے اندر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، نہ مدرسے کے باہر غلہ رکھا ہوا ہے، اور کسی بچے کو اوپر ذمہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے اتنے پیسے جمع کرائے۔
گندم کا موسم ہے تو گندم لے کر آئے، چاول کا موسم ہے تو چاول لے کر آئے، نہیں، بابا جی فرماتے ہیں بیٹا بیٹی جو بھی آیا ہے وہ آ کر یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرے، بس جو انتظام و احترام ہے وہ منظور احمد شاہ جانے، مدینے والا مصطفیٰ جانے، اور یا کعبے کا خدا جانے یا پاک بدن کا بابا فرید جانے، بس انتظام ان کے حوالے ہے، تم نے آ کر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، درونچے آواز سے بولے سبحان اللہ۔ بات میرے بھی ذہن سے نکل گئی کہ وہ کہاں سے المختصر، آئیے واپس پڑھتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ، غلاموں کو بلایا جاتا ہے، ہاں مجھے یاد آ گیا، کسی نے اعتراض کیا کہ آپ غریبوں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا کیا سرکار کی بارگاہ میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا تیرے گھر میں میں آؤں تیری اجازت ضروری ہے، تو میرے گھر میں آئے میری اجازت ضروری ہے، تو سرکار کے گھر میں بندہ جائے تو وہاں بغیر اجازت کے بندہ نہیں جا سکتا۔ مجھے سرکار ہر سال مدینے بلا رہے ہیں، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ مجھے سرکار ہر سال مدینے بلا رہے ہیں، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، عرض کی یا رسول اللہ اس نے کیا گناہ کیا، کیا غلطی کی، کیا اس کا برا عمل تھا جو آپ نے مدینے میں آنے سے روک دیا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا بات یہ ہے، عبد الرحمن جامی اتنے درد کے ساتھ، اتنی محبت اور طرف کے ساتھ مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لا رہا تھا، حاضر ہو رہا تھا۔ فرمایا سن لے، اگر عبد الرحمن جامی میری قبر انور پر تشریف لے آتا، حاضر ہو جاتا اور اپنا عشق بارگاہ مصطفیٰ میں بیان کر دیتا، تو پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ مصطفیٰ کو اپنی قبر سے باہر نکل کے عبد الرحمن جامی کو سینے سے لگا۔ اتنے درد و درد کے ساتھ آ رہا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو پھر مجھے اپنے روزے سے باہر آ کر اپنے سینے کے ساتھ لگانا پڑتا۔ پھر 2-3 ہفتوں کے بعد سرکار نے زیارت نصیب فرمائی، پھر اجازت دی، پھر آپ نے آ کر مدینے میں وہ نعت لکھی، عرض کرتے ہیں سے مہجوری پر آمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ، ترحم یا نبی اللہ، بڑے درد والی نعت ہے۔ آخری بات، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا کہ مفتی صاحب نے اتنا بڑا مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ تو رب کے راز کو فاش کرنے والی بات ہے کہ سرکار روزے سے اٹھ کر عبد الرحمن جامی کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے 1 منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال میں بھی یہ موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، میرے پاس فضائل اعمال ہے جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، درود شریف کا چیپٹر نکالیے آپ کو سارا واقعہ مل جائے گا۔ مصر کے یہ رہنے والے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حضور غوث کے دور کے تھے، مدینے میں آ کے حج کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عربی کے شعر ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا ہوں، مختصر اردو میں عرض کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مانا یہ ہے یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا تھا تو میں روحانی طور پر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا تھا، آپ کی بارگاہ میں روحانی طور پر۔ یا رسول اللہ اب میں اپنے وجود کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں، تو میں جس طرح اپنے وجود کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور سلام عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ پہلے روحانی سلام بھیجتا، روحانی جواب ملتا تھا، آج جسم لے کر سلام عرض کر رہا ہوں، آج روحانی سلام نہیں چلے گا بلکہ جسمانی سلام چلے گا، بلکہ جسمانی سلام چلے گا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے روزہ مبارکہ سے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ باہر نکالیے، اپنی قبر انور سے ہاتھ کو باہر نکالیے۔ یا رسول اللہ میں جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جسمانی سلام عرض کر رہا ہوں، آج میں آپ کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ کو بوسہ دے کر روحانی سلام، روحانی نہیں بلکہ جسمانی سلام لینا چاہتا ہوں، میں جسمانی جواب چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی نا تو روز مصطفیٰ سے ید اللہ فوق ایدیہم کا گورا گورا ہاتھ سرکار قبر انور سے بھرے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ سے، قبر مصطفیٰ سے سرکار کا ہاتھ مبارک باہر آیا۔ حضرت امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر سرکار کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، اور بزرگ لکھتے ہیں اس وقت سورج بالکل پورے زور پر چمک رہا تھا، جب ید مصطفیٰ کریم کا ہاتھ باہر آیا نا، سرکار کے ہاتھ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ سورج نے بھی اپنا منہ موڑ لیا تھا کہ آج مجھے میری روشنی کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ مصطفیٰ کا کریم کا ہاتھ جو باہر آ گیا ہے، اس صحابی اس نے امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینے میں 92,000 لوگ موجود تھے۔ کتنے؟ 92,000 لوگ، جن لوگوں نے اس سید زادے کی برکت کے ساتھ انہوں نے بھی سرکار کے ہاتھ کا دیدار کیا اور سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں 92,000 لوگوں میں میں بھی شامل تھا کہ امام احمد کبیر رفاعی کی برکت سے رب کائنات نے ظاہری طور پر ہمیں 92,000 لوگوں کو سرکار کے ہاتھ کا دیدار نصیب کروا دیا۔ مجھے بتائیے، سرکار قبر میں تھے تو ہاتھ باہر آیا، سرکار قبر میں تھے تو ہاتھ باہر آیا۔ جو یہ کہے سرکار تو ہے ہی نہیں، اگر سرکار نہیں تو ہاتھ کہاں سے باہر آ گیا؟ اگر سرکار نہیں تھے تو ہاتھ کہاں سے باہر آ گیا؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگان حدیث کا عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، جو مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار اپنی قبر انور میں موجود ہے۔ تو یہ دعا مانگا کرے مولا مدینے کی حاضری دے تو ہمیں جو تڑپ دینا وہ تڑپ خواجہ کرامت حسین والی طرف ہو، وہ تڑپ سخی صاحب